شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح اور مستند احادیث میں 8 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے۔ شامی میں ابن عابدین نے احادیث سے مطالعہ کرتے ہوئے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو قبر میں سوال جواب نہیں دینے پڑیں گے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے سب سے پہلے شہید کا ذکر ہے۔ اپنے ملک کی خاطر اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والے یا دین اسلام کو پھیلاتے ہوئے اس دنیا سے وصال کر جانے والے کا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ایسا شخص جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اسی بیماری کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ قبر کے حساب سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر قبر کے حساب سے بخش دے گا۔ نمبر 3، جب دنیا میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، اس وبا میں جاں بحق ہونے والے لوگوں کا بھی قبر میں حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 4، قبر میں اس شخص کا بھی حساب نہیں ہوگا جو ہمیشہ سچ بولتا ہو۔ جو کوئی شخص اس کے پاس کوئی امانت رکھ جائے تو اس میں خیانت نہ کرتا ہو۔ نمبر 5، جس انسان نے دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ایسے بچے جو نابالغی کی عمر میں وصال کر جائیں، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں وصال پانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کو بغیر حساب کے جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رات کی تاریکی میں وصال کر جائے، اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ہمارے کچھ مسلمان علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اور نمبر 8، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری کی حالت میں قل هو اللہ احد کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خاص کرم کرتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کو قبر کے عذاب سے پاک کر دیتا ہے۔